الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، صراط الجنان کی جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 146 پر مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ کچھ یوں نقل کرتے ہیں کہ علم پر عمل نہ کرنے کی 5 وعیدیں، یہاں علم پر عمل نہ کرنے کی 5 وعیدیں بھی ملاخط ہوں۔ نمبر 1، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ سخت عذاب پانے والا وہ عالم ہوگا کہ جسے اس کے علم نے کوئی نفع نہ دیا۔ نمبر 2، حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل جنت میں سے کچھ لوگ اہل جہنم کے کچھ لوگوں کو دیکھ کر کہیں گے کہ تم جہنم میں کیوں داخل ہوئے، حالانکہ ہم جنت میں اسی علم کے ذریعے داخل ہوئے ہیں جو ہم نے تم ہی سے سیکھا تھا۔ وہ کہیں گے کہ ہم جو کہتے تھے وہ کرتے نہیں تھے۔ نمبر 3، حضرت ابو داؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ اے امیوں، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا کہ جب قیامت کے دن تم سے کہا جائے گا کہ تو نے علم حاصل کیا تھا یا جاہل رہے۔ اگر تو نے یہ جواب دیا کہ میں نے علم حاصل کیا تھا تو تم سے پوچھا جائے گا کہ تو نے اپنے علم پر کتنا عمل کیا۔ اگر تو نے کہا کہ میں جاہل رہا تو تم سے کہا جائے گا کہ جاہل رہنے میں تمہارا عذر کیا تھا، تم نے علم کیوں نہ حاصل کیا۔ نمبر 4، کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کے لیے ہلاکت ہے کہ جو علم حاصل نہ کرے، اور اس آدمی کے لیے بھی ہلاکت ہے کہ جو علم حاصل کرے پھر اس پر عمل نہ کرے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تم پر ہر علم والے منافق کا خوف ہے کہ جو کلام حکمت والا کرے گا اور عمل گناہوں پر کرے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے صدقہ جمیلہ دے نال اسی جس دا علم سکھیا اس پر سانو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔